پہلا سبب یہ جو بغاوت کا ماحول بنا ہے، لڑکیاں ہماری بیرا روی کے راستے پر جو چل پڑی ہیں، سب سے بنیادی سبب اور اس کے اولین ذمہ دار، مجھے معاف کیجئے کہنے پر، کہ لڑکیاں وہ جہاں بھی اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں، جہاں بھی وہ لٹ رہی ہیں، جہاں بھی وہ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اس کے اولین ذمہ دار اور سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ لاکھ آپ مانے نہ مانے، ماں باپ کی تربیت میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے۔ ماں باپ اگر تربیت کا 100% حق ادا کرے تو ماں کی تربیت میں وہ تاثیر ہے کہ بچی جب گھر میں بن جاتی ہے، ماں باپ کی تربیت 10-12 سال کی 15 سال کی عمر میں اسے مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ کسی بھی کالج میں جائے، کسی بھی یونیورسٹی میں جائے، زندگی کے کسی بھی دوراہے پر جائے، ماں کی تربیت اپنا رنگ دکھاتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے۔ خلل وہاں سے شروع ہوتا ہے جب میں باپ ہونے کی حیثیت سے اور میری بیوی ماں ہونے کی حیثیت سے صرف لاڑ کرنا جانتی ہے، پیار کرنا جانتی ہے، اور کبھی میری بچی کو دوپٹے کے بغیر دیکھ کر دوپٹہ پہننے کی تعلیم نہیں دی۔ میرے گھر میں نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور یہاں تصویریں آ رہی ہیں، ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، فحش گانے سنے جا رہے ہیں گھر میں۔ ایسے ماحول میں اپنی بیٹیوں کو پال کر میں یہ امید رکھوں گا کہ یہ بیٹی آگے چل کر اپنی عصمت و عفت کی محافظ بنے گی۔ اولین ذمہ دار ماں باپ ہے، اپنی بچیوں شرم و حیا کا سبق پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو غیرت کا سبق پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو آخرت کا خوف دلاؤ، اپنی بچیوں میں فکر آخرت پیدا کرو کہ بیٹا یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت جو آنے والی ہے وہ اصل ہے، کامیابی ناکامی وہاں کی اصل ہے۔ نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنی لخت جگر سے اتنا پیار تھا، جو الفاظ ابھی آپ نے سنے، لیکن یہی نبی اپنی لخت جگر سے خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا سلینی من مالی ما شئت۔ پیارے نبی سے بڑھ کر محبت کون کرے گا اپنی بیٹی سے؟ پیارے نبی سے بڑھ کر کون چاہے گا اپنی بیٹی کو؟ سچی محبت فکر آخرت پیدا کر رہی ہے۔ آپ نے اپنی لخت جگر سے مخاطب ہو کے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، بیٹی فاطمہ عمل کر لے، عمل کر کے خود کو نار جہنم سے بچا لے۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اس لیے کہ بیٹی فاطمہ میری محبتیں دنیا میں تو دیکھ رہی ہے، لیکن آخرت میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ سلینی من مالی ما شئت، مانگنا ہے پوچھنا ہے دنیا میں پوچھ لے، مانگ لے، لے لے، میں باپ ہوں تو بیٹی ہے دنیا میں دے دوں گا۔ ایسا نہ ہو بیٹی کہ آخرت میں آئے اور آ کے کہے ابا جان چند نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، کچھ نیکیاں دے دیجئے۔ کہا نہیں، انقذی نفسک من النار، بیٹی عمل کر کے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لے۔ پیارے نبی اپنی لخت جگر اور اپنی چہیتی بیٹی کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں۔ ہم بحیثیت ماں باپ سوچیں اپنے بچوں کو کتنے بار ہم نے یہ سبق پڑھایا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ آج کل یہ جو بیرا روی کے مظاہر دکھ رہے ہیں، اس کے اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں اور گھر کا ماحول ہے۔ دوسری چیز دیکھو، دو صفتیں، یہ بات گزشتہ تقریر میں بھی اس کا حوالہ آیا، ایک ہے غیرت اور ایک ہے حیا۔ یہ دو صفتیں یاد رکھیے، عصمتوں کی حفاظت میں، عفت کی حفاظت میں، عزت کی حفاظت میں، آبرو کی حفاظت میں، جوانیوں کی حفاظت میں، خواتین کی حفاظت میں، ان دو صفات کا بڑا کردار ہے۔ ایک ہے غیرت اور ایک ہے حیا۔ کیسے؟ خاندان کے مردوں میں غیرت، خاندان کی عورتوں میں شرم و حیا۔
مرد کی غیرت، اللہ نے مرد کو غیرت عطا کیا، اور مرد اپنی اس غیرت سے خاندان کی عورتوں کا محافظ ہوتا ہے۔ خاندان کی عورتوں کی حیا اور مرد کی غیرت، یہ دو صفتیں جب ملتی ہیں خاندان کی عورتیں محفوظ رہتی ہیں، ان کی ناموس محفوظ رہتی ہے، ان کی آبرو محفوظ رہتی ہے۔ غیرت کیسی؟ دیکھو اسلام سے قبل دیکھیے غیرت کا ایک نمونہ ملاحظہ کیجئے۔ اسلام سے قبل عرب قوم بہت باغیرت، بہت باغیرت قوم، عرب قوم بہت غیرت والی۔ اسلام سے قبل ان کی غیرت کا ایک اندازہ ملاحظہ کیجئے۔ عرب کے لوگ بیوی جس گھوڑے پہ سواری کرتی، بیوی جس گھوڑے پہ سواری کرتی، بیوی کے اترنے کے بعد اس گھوڑے کو ذبح کر دیتے کہ جس گھوڑے کی پیٹھ پہ میری بیوی بیٹھی ہے کل کوئی دوسرا اجنبی اس جگہ بیٹھنا چاہے۔ ہاں، غیرت کہ جس جگہ میری بیوی بیٹھی کل کوئی اجنبی اسی گھوڑے کی پیٹھ پر اسی جگہ بیٹھنا چاہے۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، وہ اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیتے تھے عرب کے لوگ۔ یہ مرد کی غیرت ہے جو عورت کی محافظ بنتی ہے۔